ایک خاتون کی طرف سے ظلم کی بنیاد پر اپنے شوہر سے طلاق لینے کا ایک کیس 8 سال تک عدالتوں میں لٹکا رہا۔ نچلی عدالتوں سے شروع ہونے والے اس کیس کا اب منطقی نتیجہ سپریم کورٹ سے آ گیا ہے، اور وہ خواتین جو ایسی شادی شدہ زندگی میں بند گئی ہیں جن میں ان کے شوہر کی طرف سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ چاہ کر بھی معاشی وجوہات کی وجہ سے طلاق نہیں لے سکتی یا قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ کر خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہیں اور اپنے شوہر کے ظلم و زیادتی کے ثبوت پیش کر کے وہ نہ صرف طلاق حاصل کر سکتی ہیں بلکہ طلاق حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے حقوق سے بھی محروم نہیں ہوں گی، جن میں شوہر کی طرف سے ان کے ماہانہ اخراجات، اگر بچے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے اخراجات، طبی اخراجات، جہیز کی صورت میں دی گئی رقم یا ساز و سامان کی واپسی شامل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے خاتون طیبہ امرین کا اپنے شوہر شفقت کیانی کے خلاف ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ قبول کر لیا ہے اور 8 سال پہلے فیملی کورٹ کی طرف سے دیے گئے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے ظلم کی بنیاد پر طلاق کے دعوے کو صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ذہنی اذیت سے بھی جوڑ دیا ہے۔ اس کیس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 8 سال پہلے طیبہ امرین نے پشاور کی فیملی کورٹ میں اپنے شوہر کے خلاف ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ ان کی طرف سے جہیز میں دی گئی رقم اور ساز و سامان کو واپس کیا جائے، ساتھ ہی ان کے طبی اخراجات اور ان سمیت ان کی بیٹی کے روزمرہ کے مالی اخراجات طلاق کی صورت میں شوہر کی طرف سے ادا کیے جائیں، مگر اسی دوران ہی شوہر کی طرف سے طیبہ امرین کے خلاف ازدواجی حقوق کی بحالی کا مقدمہ دائر کر دیا گیا، یعنی شوہر کی طرف سے بار ثبوت بیوی پر ڈال دیا گیا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ اس معاملے میں فیملی کورٹ نے 23 جولائی کو اپنا فیصلہ خاتون امرین فاطمہ کے حق میں دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ امرین فاطمہ کے شوہر کو طلاق کی صورت میں اپنی اہلیہ اور بیٹی کے مالی اخراجات برداشت کرنا تھے، مگر شوہر نے یہ فیصلہ اپیلیٹ کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اپیلیٹ کورٹ نے امرین فاطمہ کے ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے دعوے کو خلا میں تبدیل کر دیا اور خاتون کو یہ حکم دیا کہ جو 5 تولہ سونا انہیں شوہر کی طرف سے ملا ہے اسے یا اس کی قیمت کو واپس کیا جائے، اور بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے بھی اپیلیٹ کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خاتون طلاق کی صورت میں اپنے مالی حقوق سے محروم ہو گئی، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور اب جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا اس حوالے سے تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں پشاور ہائی کورٹ اور اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے اور فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھ کر سپریم کورٹ نے ظلم کی بنیاد پر خاتون کا تنسیخ نکاح کا دعویٰ قبول کر لیا ہے، اور خواتین سے بہتر سلوک کرنے سے متعلق سپریم کورٹ نے قرآن و حدیث کے حوالے بھی پیش کیے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کے تحریر کردہ فیصلے کے مطابق اپیلیٹ کورٹ نے فیملی کورٹ کا فیصلہ بدل کر ایک سنگین غلطی کی ہے۔ فیملی کورٹ کے فیصلے میں ایسے کئی اقدامات کی نشاندہی کی گئی جس سے بیوی کے مطابق انہیں ذہنی اذیت اور تکلیف ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر شادی کے 1 ہفتے بعد ہی شوہر کا رویہ تبدیل ہونے لگا اور اس نے اپنی بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ کرائے کے گھر کے لیے پیسوں کا بندوبست کرے، اور جب بیوی حاملہ تھی تو شوہر اور اس کے خاندان کی طرف سے یہ غلط الزامات پھیلانا شروع کر دیے گئے کہ بیوی جس اولاد سے حاملہ ہے وہ ان کے شوہر کی اولاد نہیں ہے، جس سے بیوی کی صورتحال مزید بدتر ہو گئی اور انہیں شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ فیصلے کے مطابق بیوی کو سپورٹ کرنے کے بجائے ایک ایسے وقت میں شوہر نے انہیں گھر میں اکیلا چھوڑ دیا جب وہ حاملہ تھی۔ نہ شوہر نے اس دوران اپنی بیوی کی طرف توجہ دی اور نہ ہی اس دوران ان کے اخراجات اٹھائے، نہ ہی بچے کی ڈیلیوری کے اخراجات اٹھائے گئے، بلکہ اس کا سارا خرچہ بیوی نے خود برداشت کیا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو خاتون تھی وہ نوکری پیشہ تھیں اور نوکری سے آنے والی ان کی آمدنی پر بھی تنازعات اٹھتے رہے، اور عدالت نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ فیصلے کے مطابق شوہر اور اس کے خاندان نے سخت شرائط بھی رکھنا شروع کر دیں کہ بیوی اپنی تنخواہ اپنے شوہر کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ میں جمع کروائے، اور اگر اسے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی پیسے چاہیے تو وہ اس کی بھی اپنے شوہر اور اس کے خاندان سے اجازت لے، اور بیوی کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے کے باوجود شوہر کا رویہ نہیں بدلا اور اس نے مزید ذہنی اذیت دینا شروع کر دی اور رشتہ داروں میں اپنی اہلیہ کے خلاف غلط الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اپیلیٹ کورٹ بیوی کی طرف سے پیش کیے جانے والے ثبوتوں پر غور کرنے کے بجائے بغیر کسی جواز کے اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے جسمانی تشدد یا ذہنی اذیت ثابت ہو سکے۔ اپیلیٹ کورٹ نے ثبوتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ قرار دے دیا کہ بیوی کے الزامات میں مبالغہ آرائی ہے، جبکہ اپیلیٹ کورٹ نے ایک پیس آف ایویڈنس کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں بیوی نے کہا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی اپنے شوہر سے 6 گنا زیادہ تنخواہ حاصل کرتی تھی۔ اپیلیٹ کورٹ نے بیوی کے اس بیان کی بنیاد پر انہیں مغرور کہہ دیا اور ظلم کے اقدامات پر اپیلیٹ کورٹ نے یہ آبزرویشن دے دی کہ یہ عام سی باتیں ہیں جو ہر خاندان میں ہوتی ہیں، اور اپنی ان غلط فائنڈنگ سے اپیلیٹ کورٹ نے ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے معاملے کو خلا میں بدل دیا اور بیوی کو یہ احکامات دے دیے کہ وہ شوہر کی طرف سے دیا گیا 5 تولہ سونا واپس کرے یا اس کی قیمت ادا کرے، اور اسی طرح ہائی کورٹ نے بھی ثبوتوں کا جائزہ لیے بغیر اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور وہ بھی ذہنی اذیت کے معاملے کا جائزہ لیے بغیر۔ جسٹس محمد علی مظہر کے مطابق جب ظلم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے جواب پر شوہر کی طرف سے ازدواجی حقوق کی بحالی کا مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے یا صرف عورت پر مرد کی برتری کی خواہش کو تسکین فراہم کر رہا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جب بیوی
बगैर किसी कानूनी मकसद के अपने शौहर के साथ रहना बंद कर दे तो शौहर अपनी बीवी पर इस दवाजी हुकूक की बहाली का मुकदमा दायर कर सकता है, मगर इस दावे को बीवी के अखराजात हासिल करने के दावे को रोकने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दावा नेक नियति पर मबनी होना चाहिए, जिसमें यह नियत शामिल हो कि शादी के रिश्ते को बचाया जा सके। ये भी अजीब बात है कि इस केस में जहां बीवी ने जुल्म की बुनियाद पर फैमिली कोर्ट में तंसीख निकाह का मुकदमा दायर किया, तो शौहर ने अपने जालिमाना रवैये के बावजूद इस दवाजी हुकूक की बहाली का मुकदमा दायर कर दिया, जिसके पीछे बज़ाहिर नियत अखराजात की अदायगी और जहेज की रकम की अदायगी से बचना था। और शौहर बिलाखिर एपलेट कोर्ट में इसमें कामयाब भी हो गया, जहां जुल्म की बुनियाद पर तंसीख निकाह के मुकदमे को खुला में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम एपलेट कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं, जो जुल्म की बुनियाद पर तंसीख निकाह का फैसला था। ये फैसला कितना अहम है, इस पर बात करेंगे। माहिर कानून इमरान शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफीक, बहुत शुक्रिया, बड़े तफसील से अदालत ने रोशनी डाली है। कितना अहम है ये फैसला? देखिए खानज़ादा साहब, ये फ़ैसला इस एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है कि इस फ़ैसले में जो ख़वातीन पर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, उसके हवाले से कुरान मजीद के और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद हवाला जात से अदालत उज़्मा ने ये करार दिया है कि आप इवन मेंटल टॉर्चर जो है उसको भी क्रूअल्टी की डेफिनेशन में शामिल किया है। पहले पाकिस्तान के कानून में इस बात में इबहाम पाया जाता था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में क्लियर कर दिया है कि ये जो मेंटल टॉर्चर है ख़वातीन के साथ हम करते हैं, इसकी भी जो है वो कुरान और सुन्नत में ममानियत है, और कानून में जो क्रूअल्टी का लफ्ज़ आया है उस पर मेंटल टॉर्चर भी शामिल है। इस फैसले में इस एतबार से भी अहमियत इसकी है कि हमारे यहाँ शहादत और सबूत जब अदालत में खातून पेश करती थी जुल्म के हवाले से उस पर होने वाले, तो उसके लिए उसे बहुत सख्त किस्म के मियारात थे शहादत के कि वो सबूत पेश करेगी जिसकी रोशनी में ये साबित हो सके कि वाकई उस पर तशद्दुद हुआ। लेकिन वो मियारात इतने सख्त थे कि कभी कभी ऐसे लगता था जैसे कत्ल का केस साबित करना है, और उस किस्म के मियारात रखे गए थे। लेकिन इस फैसले ने वो जो मियारात हैं शहादत और सबूत के, उसको जो है वो थोड़ा सा लीनियंट किया है, और ये बताया है कि जो फैमिली केसेस मुकदमात में जो शहादत के मियारात होने चाहिए वो क्या हो सकते हैं और किसकी रोशनी में, यानी वो स्ट्रिक्ट मियारात नहीं रखे जाएंगे, बल्कि खातून का एक हकाइक की रोशनी में अदालत के सामने सिर्फ ये साबित कर देना कि उस पर ज़हनी तशद्दुद हुआ या जिस्मानी तशद्दुद हुआ वो काफ़ी होगा। फिर अदालत उज़्मा ने इस केस में जो कुरान मजीद के हवाला जात दिए हैं खानज़ादा साहब, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अदालत उज़्मा ने कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात से औरतों के साथ जो हुस्न सलूक का इस्लाम का कंसेप्ट है उसको बिल्कुल वाज़ेह किया। यानी सूरह निसा जो है वो हमारी शुरू ही इस बुनियाद पर होती है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला दिया। उसकी पहली आयत है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। तो ये कुरान मजीद की ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने इस औरत और मर्द के ताल्लुक़ को इस बात से जोड़ा है कि वो अल्लाह ताला का खौफ करें, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें, और इसके साथ अल्लाह ताला ने इसको जोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक दूसरी आयत का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया है कि इन औरतों के साथ जो है मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से उसने सलूक के साथ रहो। फिर एक और आयत का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया जिसमें अल्लाह ताला ने कहा, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, कि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यानी तुम्हारा ताल्लुक इतना नाजुक और इतना खूबसूरत ताल्लुक है कि एक दूसरे के आप लिबास हैं, एक दूसरे के साथी हैं। फिर इसी तरह कुरान मजीद की एक आयत का और का हवाला दिया कि वह आतू सदाकातु हिन्ना नखला, कि उनको उनके हक महर जो है वो खुश दिली से अदा करो, वो उसके लिए अदालतों में चक्कर ना लगाने पड़े, उसके लिए जो रियासत की जो डंडा है वो इस्तेमाल ना करना पड़े, बल्कि खुद से तुम अच्छे तरीके से अदा करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का भी हवाला दिया, मुतअद्दिद हदीस में से एक हदीस ये भी है कि फरमाया कि जो उस जजमेंट में है कि नबी करीम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों और अपने अहले खाना के हक में बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने अहले खाना में बेहतर हूँ। ये तमाम सिनेरियो डिस्कस करने के बाद तमाम कुरान मजीद के, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैमिली लॉज हैं उनका मस्दर और मंबा जो है खानज़ादा साहब वो शरीयत इस्लामिया है, कुरान और सुन्नत है, और कुरान और सुन्नत के हवाला जात के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्रूअल्टी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मतलब इससे अदालती जो मातहत अदालती फैसलों के रुझान पर और ख़वातीन को जो इंसाफ मिलने में रुकावटें हैं उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा?
اگر کروئلٹی عدالت میں خاتون ثابت کر دے تو ہمارے ہاں عدالتوں کا رجحان یہ ہوا کرتا تھا کہ کروئلٹی کی جانے کے بجائے آسان راستہ اختیار کیا جاتا تھا. وہ آسان راستہ یہ ہے کہ عورت کو کہتے ہیں جی آپ خلا لے لیں, اور خلا میں اسے حق مہر میں سے کچھ حصہ 25% یا 50% اور کبھی کبھی پورا حق مہر چھوڑنا پڑتا تھا. حالانکہ اس پر اس کی جو شادی ہے ختم ہونے میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا,